بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھل پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو عجیب ترین چوری کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ زندگی میں نے پہلی بار اس طرح کی چوری کا واقعہ سنا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سنار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں وضاحت سے نہایتی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں۔ اس سے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بیروب میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیاً لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کی درخواست کی۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں، میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سنار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اسے اپنا چہرہ پوچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پوچھا، تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعہ کے 4 سال بعد کچھ لوگ سنار کی دکان میں داخل ہوئے۔ اس میں 2 سپاہی اور وہ شیخ ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا داخل ہوئے۔ پولیس والوں نے آتے ہی سنار سے کہا کہ یہ چور ہم نے پکڑ لیا ہے، اس نے اپنی چوری کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن ہمیں اس کیس کو پروف کرنے کے لیے، ثبوت کے لیے ہمیں آپ کا بیان چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح یہ ہمارے پاس آیا اور اس طرح یہ لڑکی آئی اور ایسے اس نے رومال کیا۔ اور تو پولیس والے کہنے لگے کہ ایسا کرو، یہ سیم جو واقعہ جیسے ہوا ہے ویسا ہمیں کر کے دکھاؤ۔ تو سنار مان گیا۔ سنار کو پیر صاحب نے رومال دیا، اس نے ایسے ہی چہرے پر لگایا، اس کو چہرے پر لگانے کے بعد سے چہرہ صاف کیا تو سنار ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ پولیس والے بھی
उस चोर के साथी थे, उन्होंने शेख की हथकड़ियाँ खोली, सारा सोना और सारा पैसा लूटकर फरार हो गए। ये एक ऐसा वाक़या है जो बड़ा हैरानकुन भी है और चोर की चालाकी की, ज़हानत की सबूत भी। इसी तरह का एक वाक़या है कि एक चौधरी था, तो उसके कारोबार के दुकान पर जाने के मामूलात मखसूस थे, सुबह को जाता और शाम को घर लौटता था। तो एक चोर को इसके इस मामूलात की खबर हुई, तो चोर चौधरी के घर चला गया, दस्तक दी और आगे से चौधरानी बोली, जी क्या काम है। चोर ने कहा कि चौधरानी जी, चौधरी साहब ने कहा है कि वो जो घर में पैसे पड़े हुए उनकी ज़रूरत है तो वो दे दें। चौधरानी के कहा ठीक है, तो उसको वो पैसे जितने पड़े हुए थे सारे उसको दे दिए और वो बंदा चला गया। शाम को जब चौधरी घर वापस आया तो चौधरानी ने कहा कि आपने वो बंदा भेजा था जो पैसे ले गया। उसने कहा जनाब वो बीबी जी मैंने तो कोई बंदा ही नहीं भेजा, वो तो चोर होगा, आपको ठग के चला गया। और चौधरी गुस्से से बोला, किसी दिन ये ना हो कि आपको ही कहीं भगा के ले जाए। तो खैर बात आई गई हो गई। कुछ साल 6 महीने गुजरे तो दोबारा वही चोर आया, दस्तक दी और चौधरानी ने आगे से पूछा कौन है। तो कहने लगा वो फलां टाइम जो चोर पैसे लेके गया था, उसने कहा कि चौधरी साहब ने भेजा है और चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो चोर पकड़ा गया है, आप आके उसको पहचान लें कि क्या ये वाकई वही है। चौधरानी खुश हो गई और उसके साथ जो भी सवारी थी बैठ गई और वो लेके उसको रफू चक्कर हो गया। तो जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, चोरों की सोच वहाँ से शुरू होती है और ज़हन तस्लीम ही नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।